السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم طلباء کرام، آپ سب کو میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں آن لائن کلاسز میں۔ آج انشاءاللہ مضمون اردو میں ہم تفہیم عنوان مامون الرشید، جو آج جس کا دوسرا دن ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کے جو مزید سوالات کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے آج کے سبق کو مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ اس میں وہی ترتیب ہوگی کہ آن لائن کلاسز میں آپ سے ایک سوال جو ہے کئی بچوں سے کروں گا، پوچھوں گا، ٹھیک ہے، اور پھر آخر میں بتاؤں گا کہ جواب کس حد تک جو ہے بچوں نے درست دیے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ شروع سے آخر تک مکمل توجہ سے کلاس میں موجود رہیں گے، کمرہ جماعت میں موجود رہیں گے، اور کوئی بھی ایسا کام نہیں کریں گے انشاءاللہ جس سے ہمارا نقصان ہو، ہمارا وقت ضائع ہو، ٹھیک ہے بیٹا، اور جس سے ہمارے استاد کو غصہ آئے۔ اور جب استاد ناراض ہوں گے، دیکھیں بیٹا، پھر اللہ پاک بھی ناراض ہوں گے۔ اگر استاد آپ سے جائز بات پہ ناراض ہیں، آپ کے والدین، تو یہ ذہن میں رکھیے کہ پھر اللہ پاک آپ سے ناراض ہے، خوش نہیں ہے، اور آپ کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح نہ کریں، اپنی دنیا آخرت کی بھرپور فکر کریں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اب ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں، جس میں سوال نمبر 4 موجود ہے تفہیم سے متعلق، اور تفہیم کا مفہوم اپنے ذہن میں رکھیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ پیارے بچوں، اس سلائیڈ میں سوال نمبر 4 تفہیم سے متعلق موجود ہے۔ گزشتہ روز 3 سوال اور ان کے جوابات جو ہے وہ ہم نے آپس میں ڈسکس کر کے ان کو حل کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی، اور میں نے آپ کو تینوں سوالات کے جوابات کی ویڈیو بھی آپ سے شیئر کی تھی۔ سوال نمبر 4 یہ ہے کہ قاضی نے قالین کیوں اٹھوا دیا؟ قاضی نے قالین کیوں اٹھوا دیا؟ قاضی نے قالین کیوں اٹھوا دیا عدالت میں سے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کا جواب اگر آپ نے تفہیم کو بخوبی سنا ہے اور سمجھا ہے تو انشاءاللہ اس کا جواب دینا نہایت آسان ہے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ محترم طلباء، اب اس سلائیڈ میں آپ لوگ جواب نمبر 4 جو ہے ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور سوال نمبر 4 کا جواب یہ ہے: عدالت کے روبرو جو الفاظ قاضی نے خدام سے کہے قالین اٹھواتے وقت، وہ یہ تھے کہ عدالت کے روبرو خلیفہ اور مدعی۔ اگر عدالت میں خلیفہ کو یا وقت بادشاہ کو بھی بلایا گیا ہے، صحیح ہے، بات کو سمجھنا ہے، اور مدعی کسے کہتے ہیں؟ جو کہ دعویٰ کرنے والا ہو عدالت میں، کہ کسی بھی بات کا مقدمہ دائر کرنے والے کو مدعی کہتے ہیں۔ تو عدالت کے روبرو خلیفہ اور مدعی دونوں برابر درجہ رکھتے ہیں۔ عدالت کے روبرو خلیفہ اور مدعی دونوں برابر درجہ رکھتے ہیں، اس لیے قاضی نے عدالت سے قالین اٹھوا دیا تھا۔ اس لیے قاضی نے عدالت سے قالین اٹھوا دیا تھا۔ میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں: عدالت کے روبرو خلیفہ اور مدعی دونوں برابر درجہ رکھتے ہیں، اس لیے قاضی نے عدالت سے قالین اٹھوا دیا تھا۔ صحیح ہے نا۔ ایک ایک لفظ کو میں نے آہستگی سے پڑھا ہے، 3 مرتبہ پڑھا ہے، تاکہ آپ کے مکمل ذہن نشین ہو جائے کہ اس کو پڑھنا کیسے ہے، اس کو لکھنا کیسے ہے، اور اس کا استعمال کیسے کرنا ہے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ اب نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ پیارے بچوں، اب اس سلائیڈ میں آپ لوگ سوال نمبر 5 جو ہے اس کو دیکھ رہے ہیں میرے بچوں، ٹھیک ہے۔ سلائیڈ میں سوال نمبر 5 موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ مامون نے قاضی کی تنخواہ میں اضافہ کیوں کیا؟ مامون نے، یعنی مامون الرشید نے قاضی کی تنخواہ میں اضافہ کیوں کیا؟ مامون نے قاضی کی تنخواہ میں اضافہ کیوں کیا؟ تنخواہ کہتے ہیں سیلری کو، ٹھیک ہے، دہاڑی اور تنخواہ میں فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے بچوں، اور یہ مہینہ ختم ہونے کے فوراً بعد بھی دی جاتی ہے، کچھ روز ٹھہر کے بھی دی جاتی ہے یا پھر ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ اکثر طلباء کو اس سوال کا جواب انشاءاللہ درست معلوم ہوگا انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ عزیز طلباء کرام، اب آپ لوگ اس سلائیڈ میں سوال نمبر 5 جو کہ تفہیم سے متعلق ہے، عنوان مامون الرشید، اس کا جواب موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ قاضی کے درست فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے، قاضی کا جو فیصلہ تھا نا قالین اٹھوانے کا، وہ درست تھا، بالکل صحیح تھا،
اور وہ متاثر بھی نہیں ہوا کہ بھائی بادشاہ کے یعنی بادشاہ کے لیے جو قالین بچھایا گیا ہے، جو کہ خدام نے بچھایا ہے، میں اس کو اٹھوا رہا ہوں، وہ نہیں ڈرا۔ اس کے دل میں مکمل اللہ کا خوف تھا اور اس کے حکم کا خوف تھا، انصاف پسند تھا وہ قاضی، کیونکہ مامون الرشید خود بھی انصاف پسند تھا۔ اس لیے اس کے دور میں جو عامل ہیں، حکماء اور قاضی، سب جو ہے نا وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، درست فیصلے کرنے والے تھے۔ تو قاضی کی درست فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے اس سے خوش ہو کر قاضی کی تنخواہ میں اضافہ کیا، قاضی کی تنخواہ میں اضافہ کیا۔ قاضی کے درست فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے اس سے خوش ہو کر قاضی کی تنخواہ میں اضافہ کیا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اب ہم نیکسٹ سلائڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں جس میں سوال نمبر 6 موجود ہے۔ اس سلائڈ میں سوال نمبر 6 صرف جو ہے نا وہ ٹائپڈ ہے، اور دیکھیے اس میں یہ پوچھا گیا ہے کہ درج ذیل الفاظ کی جمع لکھیے، ٹھیک ہے، درج ذیل الفاظ کی جمع لکھیے، اور وہ الفاظ نیکسٹ سلائڈ میں آ رہے ہیں۔ دیکھیں جمع کیا ہوتی ہے، کوئی بھی ایک چیز ہے جب وہ دو یا دو سے زیادہ کی تعداد میں ہوگی، تو یہ جو ہے اس کی جمع کہلاتی ہے۔ جیسے کتاب، کتابیں، ٹھیک ہے، کاغذ، کاغذات، ٹھیک ہے، اسی طرح گاڑی، گاڑیاں۔ تو وہ جو الفاظ نیچے ٹائپڈ ہیں نیکسٹ سلائڈ میں، وہ اس تفہیم سے متعلق ہیں، اور انشاءاللہ آن لائن کلاسز میں میں آپ کئی طلباء کو ایک لفظ کی جمع بتانے کا موقع دوں گا انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ نیکسٹ سلائڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس سلائڈ کے بعد کوئی سلائڈ آپ کو نظر اس لیے نہیں آئے گی تفویض کار یا ہوم ورک کی، کیونکہ ابھی اکثر طلباء کی کاپیاں میرے پاس جو ہیں وہ چیکنگ کے لیے آ رہی ہیں، اور کیونکہ وہ طلباء جن کی لکھائی کافی متاثرہ ہے اور جن کی کاپی بہت ہی بخوبی چیک کرنی پڑتی ہے، بہت غلطیاں آتی ہیں، تو اگر وہ محنت کریں تو ان کی محنت کی برکت سے ہمارا یعنی اساتذہ کا اتنا وقت خرچ نہ ہو۔ تو ابھی فی الوقت یہ ہے کہ جب کاپیاں آپ کے پاس آ جائیں گی تو جو کام آپ کو کروایا جا رہا ہے اس کو جو ہے اسی ترتیب سے کرتے جائیں، انشاءاللہ لکھتے جائیں۔ اگر نامکمل کوئی کام ہے تو اس کو لکھ لیجئے، فہرست مکمل کر لیجئے۔ اچھا، یہ سوال نمبر 6 میں دیکھیں دائیں جانب وہ لفظ ہیں جو صرف واحد ہے، ایک ہوتا ہے نا، واحد ایک کو کہتے ہیں، جیسے حاکم، ایک حاکم ہوگا، عامل ایک ہوگا، قاضی ایک ہوگا، خلیفہ بھی ایک ہے، ٹھیک ہے، درجہ اسی طرح شخص، خادم۔ تو یہ واحد الفاظ کیا ہیں؟ حاکم، عامل، قاضی، خلیفہ، درجہ، شخص اور خادم۔ حاکم کی جمع اس کے سامنے لکھی ہوئے حکام، حکام۔ عامل کی ویسے جمع عملا بھی آتی ہے، عمال بھی آتی ہے، سوری عمال، لیکن جو ہے نا عاملوں آسان ہے آپ کی تیسری جماعت کے لحاظ سے۔ عامل کی جمع عاملوں، قاضی کی جمع قاضیوں، صحیح ہے، قاضیوں۔ خلیفہ کی جمع خلفاء، خلفاء۔ درجہ کی جمع درجات، درجہ کی جمع درجات۔ شخص کی جمع اشخاص، اشخاص۔ اور خادم کی جمع وہ جو وہاں ہے وہ جمع الجمع خدام، خادم کی آسان جمع ہے خادموں، خادموں، ٹھیک ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ نمازوں کا پاکی صفائی کا، نمازوں کا والدین کی خدمت کا، ٹھیک ہے، اور کا خصوصی اہتمام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔